اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، سو عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر 29 حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے۔ ممکن ہے کہ تاریخ میں ان کا کوئی ذکر نہ ملتا ہو اور مورخین لاکھوں دیگر عربوں کی طرح انہیں بھی نظر انداز کر کے گزرے ہو، لیکن اسلام نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے دو ہم اثر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں شہنشاہوں ایرانی کسریٰ اور بادشاہ روم قیصر سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا، اور ان دونوں بادشاہوں سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک ایسی داستان کی شکل اختیار کر گئی جو ہمیشہ کے لیے زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہے اور جیسے تاریخ میں بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شاہان عجم کے پاس دعوت کی خطوط ارسال فرمایا تھے، اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہم کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان قاصدین کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے پہلے ان کا کوئی سابقہ پیش نہیں آیا تھا۔ مزید برآں کہ ان علاقوں کی زبانوں سے نہ بلد تھے اور ان حکمرانوں کے مزاج سے بالکل نہ واقف تھے، پھر بھی اس طرح کہ انہوں نے اس کے سابقہ ادیان کو ترک کرنے، اپنے اقتدار اور حکومت کے منصب سے الگ ہو جانے اور ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینی تھی جو ماضی قریب میں ان کے ماتحت رہ چکے تھے۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانا اور اس سے زندہ و سلامت واپس آ جانا نیا جنم پا لینے کے مترادف تھا۔ اس مہم کے متوقع خطرات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کے لیے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبے دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو شاہان عجم کے ہاتھ سفارت پر دینا چاہتا ہوں۔ تم لوگ اس میں سے مجھ سے اختلاف نہ کرنا جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہاں چاہیں گے بھیج دیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام خوشی سے پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک عرب اور شاہان عجم کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں شہنشاہ ایران کسریٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کے لیے اپنی اونٹی کو تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنہا اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے کے نشیب و افروز کو طے کرتے ہوئے اور مصائب سفر کو برداشت کرتے ہوئے وہ ایران پہنچے تو درباریوں نے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جیسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنے دربار کی ترمیم اور آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ تمام تیاریاں مکمل ہوئی تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار میں داخل ہوئے تو ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سے عباتی اور آپ کے خلیے سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن آپ کا سر مبارک بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جولا شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے جب اپنی طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ خط حوالے کروں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا، اور اس نے اپنے عرب سیکرٹری کو بلایا جو خیرہ کا باشندہ تھا، اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ خط عربی میں تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے شاہ ایران کسریٰ کے نام۔
سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی کسرا کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ اور اس کی گردن کی رگیں تن ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام مبارک سے کیا تھا۔ اس نے سیکرٹری کے ہاتھ سے خط چپٹ لیا اور اس کے مددجات کو جاتے بغیر اسے پرزہ پرزہ کرتے ہوئے چیخ اٹھا کہ میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے نکالے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم نہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا معاملہ کرنے والا ہے، یا وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو وہ مجھے اسے قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شاعران کسرا کا غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ نہ ملے۔ کسرا کے آدمیوں نے بہت تلاش کیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مل سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چاند مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی مکمل تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی، اور خط پڑھنے کے بعد واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس پورے سرگزشت کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، وَذُقُ اللَّهِ مَلْكَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو تحریری حکم دیا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ کر لائے اور میرے سامنے پیش کر دیں۔ حزب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کی اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاخیر ان کے ساتھ کسرا کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئے۔ اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کرے اور ان کے متعلق مفصل معلومات فراہم کر کے اس کو آگاہ کرے۔ کسرا کے یہ دونوں آدمی برق رفتاری کے ساتھ سفر کے مراحل طے کرتے ہوئے طائف پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یثرب میں ہیں۔ اس کے بعد تاجر خوش و حرم اور شاداں و فراخ مکہ پہنچے۔ انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوشگوار و مسرت انگیز ہے کہ کسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزاد ہو گیا ہے اور اس نے تمہیں اس شر سے بچا لیا ہے۔ ادھر ان دونوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شاعران کسرا نے آپ کو حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے کسی کو بھیجیں، چنانچہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلی جائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لے تو ہم کسرا سے بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعایت حاصل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف پہنچنے والے ہر متعلق تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قوت اور وسعت سے بخوبی واقف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قوم کو تباہ اور برباد کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلنے اور کسرا سے ملنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسرا سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیروا کو فلاں مہینے کی رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ہوئے اور وہ ٹکنی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حسرت پر قابو پاتے ہوئے بولے کہ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم آذان کو لکھ دیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسرا سلطنت کی آخری حدوں تک پہنچے گا
اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہارا یہ پورا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر دوں گا، تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ پھر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اسے متعلق ہے۔ بازان نے کہا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی دنوں کے بعد شیروا کا خط بازان کے پاس پہنچا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کی انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہمارے قوم کے اشراف کو قتل کرنا اور ان کی عورتوں کو کنیزوں بنانا اور ان کے اموال کو غصب کر لینا اپنی شاہ بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم لے لینا۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک دیا اور اپنے دین اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے تمام ایرانیوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی ایک عجیب کہانی تھی، اور اب ایک دوسری کہانی آپ کے قیصر روم سے ملاقات کی بیان کرتے ہیں۔ قیصر روم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات خلیفہ ثانی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے خلافت میں ہوئی تھی۔ ان کے ملاقات کا یہ قصہ بھی بے حد دلچسپ اور نہایت حیرت انگیز ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس فوج میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمان مجاہدین کی صداقت، ایمانی عقیدت کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی جان بازی اور جان سفاری ان کی خبر قیصر روم تک پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے فوجی افسروں کو یہ بات کی ہدایت کر دی تھی کہ اگر وہ کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ زندہ ان کے سامنے پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اتفاق سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں سے گرفتار ہوئے۔ رومی انہیں شہنشاہ قیصر روم کے پاس لائے اور بتایا کہ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ہی ان کے پکار پر لبیک کہا۔ ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قیصر روم دیر تک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا رہا، پھر ان سے کہنے لگا میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے پوچھا۔ قیصر روم نے کہا تم نصرانیت قبول کر لو، اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت و احترام کا بہترین سلوک کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشکش کو نہایت نفرت آموز انداز میں فوراً ٹھہرا دیا اور حد درجہ ہضم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے، موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے ہزاروں گنا زیادہ محبوب ہے۔ قیصر روم نے جب یہ اٹل جواب سنا تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک زیرک اور دانا آدمی ہو، اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو گے تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا۔ قیصر روم کی اس ستی پیشکش کو سن کر وہ جہل زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے تحاشا مسکرا کر اٹھا اور اس نے نہایت بے نیازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر تم عرب اور عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دو اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہو کہ ایک لمحے کے لیے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی میرے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ جواباً قیصر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببانک دل کہا تمہاری مرضی جو چاہو کر لو۔ چنانچہ قیصر روم نے اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹنگی پر باندھنے کا حکم دیا اور اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور انہیں ٹنگی پر باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے جلاد کو اس کے پاؤں کے ارد گرد تین مارنے کا حکم دیا۔ اسی دوران بھی وہ انہیں اپنا دین چھڑوانے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ تب قیصر روم نے جلاد کو روک جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر بھی اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈلوایا اور اس میں آگ پر رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلمان قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اس میں پڑتے ہیں ان کے بدن کا گوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ قیصر روم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر بھی ان کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ پختگی کے ساتھ اس کی دعوت کو رد کر دیا۔
قیصر روم جب بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی دیگ میں ڈلوانے کا حکم دیا جس میں آپ کے دونوں ساتھیوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ جب آپ کو کشا کشا دیگ کی طرف لے جا رہا تھا تو آپ کی آنکھوں اشک آلودہ ہوئی۔ سپاہیوں نے قیصر روم سے کہا کہ یہ رو رہا ہے۔ قیصر روم نے کہا کہ اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو اس نے پھر خواہش کا اظہار اعادہ کیا کہ وہ نصرانیت اختیار کر لے، مگر جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے دریافت کیا کہ پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے عبداللہ، اس وقت تم ایک دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنی جانیں ہوتی جتنے کہ میرے بال ہیں، اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ایک دیگ میں ڈال دیے جاتے۔ اسی خیال میں رونا آ گیا۔ اچھا، کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ ہرقل نے ایک اور پیشکش کی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ میرے اور دوسرے مسلمان ساتھیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ قیصر روم نے جواب دیا کہ ہاں، دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دشمن ہے، اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو اس کے عوض مجھے اور میرے دیگر مسلمان ساتھیوں کو آزاد کر دے گا۔ ایسا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر قیصر روم کا سر کا بوسہ لیا، اور ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان قیدی جمع کر کے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی جائے، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو تو اپنی یہ سرگوش ان کے گوشت گزار دی، جسے سن کر وہ بے حد خوش ہوئے، اور قیدیوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ دے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر امیر المؤمنین نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شریف النص، ظریف الطرب، ذہین اور فتین، سلیم الفطرت، خوش اخلاق اور خوش اتوار، شیرین کلام تھے اور سحر البیان، باروب اور باوقار صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ظریفیانہ طبیعت کے باوجود قابل اعتماد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی لشکر کا امیر بنا کر محاذ پر روانہ کیا تھا جس میں قلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلوں سے ہم سے بھی راضی ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے، تو ہمارے آج کی بہترین ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے اور اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد نواز لوگوں کا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔